کی دیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکڑی یہ عصا جو کتنے عرصے سے میرے پاس ہوتا ہے میں اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے. حتیٰ کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے پوچھا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تو جانتا تھا. اللہ نے پوچھا ہے کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب دیا عصایا، یہ میری لکڑی ہے. اور پھر آگے خود فرمانے لگے کہ یہ میری لکڑی ہے، میں اس پر ٹیک اور آسرا لگاتا ہوں ضرورت کے وقت. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں پر درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں. تو اس کا مطلب یہاں وہاں جو 10 سال 8 سال بکریاں چرائی ہیں یہ عصا اس وقت بھی ساتھ تھا. یہ عصا وہاں بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے کا کام دیتا تھا. تبھی تو فرما رہے اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک اور آسرا بھی لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں میرے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. یہ عصائے موسوی جو عرصہ دراز سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، آج اللہ کے حکم سے زمین پہ ڈالا. رآہا، موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تہتزو، کہ وہ تو حرکت کرنے لگ گیا، وہ تو چرنے پھرنے لگ گیا، وہ تو دوڑنے بھاگنے لگ گیا. عصا ہے، سانپ کی شکل اختیار کر لی اور فوراً دوڑنے بھاگنے چلنے پھرنے لگ گیا. کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ ہے. جان کا معنی بہت بڑا سانپ ہے، اژدہا جسے ہم کہتے ہیں، بہت بڑا سانپ ہے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، بشر ہیں. نبی کوئی ما فوق الفطرت نہیں ہوتا، یہ نظریہ ہی غلط ہے. نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی سے جس وقت کفار مشرکین مکہ نے اس بات کا اعتراض کیا کہ یہ تو ہم جیسے ہیں جی، شادیاں کرتے ہیں، بیوی بچے ان کے بھی ہیں، بازار یہ بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے یہ بھی ہیں، خرید و فروخت یہ بھی کرتے ہیں، سوتے جاگتے یہ بھی ہیں، سارے تقاضے اٹھنا بیٹھنا ہماری طرح ہے، تو یہ نبی ہو گئے ہم ان کی غلامی کرنے لگ جائیں، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی فرشتہ آئے گا تو پھر اس کے لیے مخاطبین سامعین وہ بھی فرشتے ہوں گے. اس لیے کہ جنس سے تعلیم حاصل کرتی ہے. الجنس امیل الی الجنس، فرشتہ اگر آئے گا اس کے تقاضے ہی مختلف ہوں گے. پھر تم کہو گے اچھا یہ تو ہے ہی فرشتہ، اس کے بیوی بچے ہوتے، یہ کھاتا پیتا، پھر ہم دیکھتے کیسے صوفی بنتا ہے. جب یہ تمہارے جیسا ہے، سارے تقاضے ضرورتیں ان کے بھی آپ جیسے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل جھپکنے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ بیوی بچوں کے تقاضے ضرورتیں بھی پوری ہوں، اپنے کھانے پینے سونے جاگنے رہائش کی تقاضے بھی پورے ہوں، اور پھر بھی شریعت پہ عمل ہو. یہ بات ہو سکتی ہے، یہ ہر نبی کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جب کہی گئی تو یہی بتلایا گیا کہ یہ واقعی بشر ہیں. حضور صاحب فرما رہے ہیں میں انسان ہی ہوں، میں بشر ہی ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے وحی کے لیے چنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، اور سارے انسانی تقاضے ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے دیکھا سانپ ہے، اتنا بڑا ہے، اور یوں اژدہا بن گیا، اچانک بن گیا، ابھی بن گیا. تو خوف آیا، بشری تقاضے کے مطابق خوف آیا، ڈر لگا. قرآن کہتا ہے واللہ مدبرا، پشت پھیر کے بھاگنے لگے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے. واللہ مدبرا، پشت دے کے بھاگنے لگے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر اللہ کی طرف سے ندا دی گئی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی طرف سے جب ندا دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا اقبل، اسی سانپ کی طرف آگے بڑھیے، ڈریے نہیں، ولا تخف، خوف نہ کھائیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوئے اور اللہ کی طرف سے بتلایا گیا کہ جیسے آپ نے ہاتھ سے ڈالا یہ سانپ بنا، آپ کا ہاتھ لگے گا یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گا.
آپ کے ہاتھ سے جدا ہوا، سانپ بن گیا، ابھی دوبارہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ لکڑی بن جائے گا۔ اور وہی ہوا جس وقت جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا، فرعون نے اپنے موجودگی میں مقابلہ کرایا تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو اژدہا بھی بن گیا اور ان کے سارے جادو کے کرتب کو سمیٹ کے ہڑپ بھی کر گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگا تو پھر لکڑی بھی بن گیا۔